السلام علیکم سامعین۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں ان کا نہ جاننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور درخواست کی کہ وہ اسے جانوروں کی بولی سکھا دیں تاکہ وہ ان کے درمیان ہونے والی باتیں سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس میں کئی خطرات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ ایسی چیز کی تمنا نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، لیکن اس شخص کی ضد بڑھتی گئی اور وہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا رہا کہ اللہ کے نائب ہونے کے ناطے وہ اس کی خواہش کو پورا کر دیں۔ اس شخص نے مزید عرض کیا کہ آپ سارے جانوروں کی بولی بے شک نہ سکھائیں، لیکن میرے گھر میں موجود میرے پالتو جانور جیسے کتے اور مرغے کی بولی مجھے سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس کی تمنا پوری کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، آج سے تجھے ان دونوں کی بولی سمجھنے پہ قدرت ہے۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا تو مرغا وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، میرے دوست، تم تو دانہ دنکا بھی کھا لیتے ہو، یہ روٹی مجھے دے دو تاکہ میری بھوک مٹ سکے۔ مرغے نے جواب دیا، تم فکر مت کرو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور تمہیں پیٹ بھرنے کے لیے کافی ملے گا۔ جب اس نے مرغے اور کتے کی گفتگو سنی، یہ سن کر وہ شخص فوراً منڈی گیا اور اپنے گھوڑے کو بیچ دیا تاکہ نقصان سے بچ سکے۔ وہ خوش تھا کہ اس نے مرغے اور کتے کی بات سن کر ایک بڑے نقصان سے خود کو بچا لیا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ مرغے نے کتے سے کہا، کل ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا اور تمہیں بہت سا گوشت کھانے کو ملے گا۔ مالک نے یہ بات بھی سن لی اور فوراً اونٹ کو بھی منڈی میں بیچ دیا۔ وہ شخص اپنی ہوشیاری پر بڑا خوش تھا کہ اس نے دوسرا نقصان بھی ٹال دیا۔ تیسرے دن مرغے اور کتے کی بات ہوئی۔ مرغے نے کہا، کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا اور تمہیں پیٹ بھرنے کا کافی موقع ملے گا۔ مالک نے یہ بات بھی سن لی اور فوراً خچر کو بیچ دیا۔ اب تک وہ شخص اس بات پر بہت خوش تھا اور سمجھتا تھا کہ اس نے جانوروں کی بولی سیکھ کر اپنی تقدیر کو بدل دیا ہے، اور وہ اپنے طور پہ خود کو بہت عقل مند سمجھ رہا تھا، اور وہ مطمئن تھا کہ اس نے 3 بڑے حادثات سے خود کو بچا لیا۔ چوتھے دن کتے نے مرغے سے غصے سے کہا، تم ہر بار جھوٹ بولتے ہو، گھوڑا، اونٹ اور خچر سب مرنے والے تھے، لیکن تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ نہیں مرے۔ مرغے نے جواب دیا، نہیں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں تو حقیقت بتاتا ہوں، ہماری نسل میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرا مالک نادان ہے، اس نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن خود کا نقصان کر دیا۔ اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً کل مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے تو تیرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر مالک کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ڈر گیا، اور وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کانپتے ہوئے اور آنسوؤں سے بھرے چہرے کے ساتھ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی کہ اسے بچا لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، خواہش سے باز رہو کیونکہ اس میں بہت سے خطرات ہیں، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ اب جب تیر کمان سے نکل چکا ہے تو اسے واپس لانا ممکن نہیں، اب میں صرف تمہاری سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس شخص کی حالت بگڑنے لگی اور وہ الٹیاں کرنے لگا، جو اس کی موت کی علامت تھی۔ جلد ہی اسے گھر لے جایا گیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کہانی میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری زندگی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے نقصانات اکثر ہمیں بڑے نقصانات سے بچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ
کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں ان کا نہ جاننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔